بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج 34واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مستشرقین کی تحقیقات کے ماخذ و مصادر، حصہ پنجم۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے سبق نمبر 33 کا خلاصہ دیکھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آج کا سبق باقاعدہ طور پر شروع کریں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مستشرقین نے اپنے لٹریچر اور اپنی تحقیقات کی بنیاد مسلمانوں کے لٹریچر کو بھی بنایا، قرآن مجید کو بھی، احادیث مبارکہ کو بھی بنیاد بنایا، اور یہ جو بلا واسطہ مطالعہ کیا، یعنی کسی مسلمان مصنف کے یا کسی مسلمان مفسر کے واسطے کے بغیر قرآن مجید کا، احادیث مبارکہ کا جو انہوں نے مطالعہ کیا، اس کی کچھ خصوصیات اور کچھ مثالیں ہم نے دیکھی تھی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ آج کے سبق میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لٹریچر سے استفادہ کرتے وقت مستشرقین نے کون سی خصوصیات کو سامنے رکھا اور کس طرح انہوں نے استفادہ کیا۔ تو ان میں جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ مستند لٹریچر سے بھی انہوں نے استفادہ کیا۔ کچھ ایسی کتابیں، کچھ ایسی تفاسیر، احادیث مبارکہ کی کتابیں اور دیگر موضوعات، علوم و فنون کی مستند کتابیں انہوں نے اپنے سامنے رکھی اور ان سے اپنی تحقیقات میں انہوں نے بہت استفادہ کیا۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے ان مستند کتابوں کا اور مستند ماخذ کا خود مطالعہ کیا، بلکہ بہت سی ایسی مستند کتابیں ہیں جو مستشرقین ہی نے تحقیق اور تدوین کے بعد شائع کی ہیں۔ تو ابھی ہم کچھ ایسی کتابوں کی مثالیں دیکھیں گے جو مستشرقین نے ایڈٹ کر کے شائع کی ہیں اور اپنے موضوع پر بہت اہم اور مستند کتاب سمجھی جاتی ہیں۔ تو ان میں سے جو پہلی کتاب ہے جو اس مستند لٹریچر سے تعلق رکھتی ہے اور اسے مستشرقین نے ایڈٹ کر کے شائع کیا ہے، وہ ہے التیسیر فی القراءات السبع۔ اس کا ہم پہلے بھی حوالہ دے چکے ہیں، پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ کتاب ہے جو قراءات سبع میں کافی بنیادی اہمیت رکھتی ہے، اور اس وقت پاکستان میں جہاں پر بھی قراءات پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں، قراءات سبع، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جہاں پر قراءات سبع پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں، ان میں اس کتاب کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، اور ان کی جو سند ہے وہ اس کتاب کے مؤلف سے ہو کر گزرتی ہے، اور جو نصاب وہاں پہ سامنے رکھا جاتا ہے قراءات سبع کا، وہ یا تو اس کتاب پر مشتمل ہوتا ہے یا وہ اس کتاب سے متاثر ضرور ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ کتاب قراءات سبع پر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور بہت زیادہ مستند کتاب سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے اسے ایک مشہور مستشرق آٹو پریزل نے تحقیق کے بعد شائع کیا تھا۔ اصل میں یہ لکھی ہے امام ابی عمر عثمان بن سعید دانی نے۔ یہ بہت مشہور قاری ہیں اور قرات کے بہت ماہر ہیں۔ تو ان کی یہ جو کتاب تھی یہ مخطوطے کی شکل میں تھی، اور یہ جو مستشرق ہیں آٹو پریزل، انہوں نے اسے بعد میں ایڈٹ کر کے شائع کیا۔ تو یہ ایک مثال ہے اس مستند لٹریچر کی جس سے نہ صرف مستشرقین نے استفادہ کیا بلکہ خود اسے ایڈٹ کر کے شائع بھی کیا۔ اسی طرح کتاب المصاحف ہے، یہ امام ابو داؤد جنہوں نے سنن ابی داؤد لکھی ہے، حدیث کی مشہور کتاب، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن ابی داؤد، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور اپنے موضوع پر بہت اہم کتاب سمجھی جاتی ہے، بالخصوص جو قراءات کی تاریخ ہے، جو تدوین قرآن کی تاریخ ہے اور جو مصاحف کی تاریخ ہے، اس حوالے سے یہ کتاب بہت اہم سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک مشہور مستشرق ہیں آرتھر جیفری، انہوں نے ایڈٹ کر کے شائع کی ہے۔ تو یہ دوسری مثال ہے اس مستند لٹریچر کی جس سے نہ صرف مستشرقین نے استفادہ کیا بلکہ اسے ایڈٹ کر کے بھی مستشرقین ہی نے شائع کیا۔ تو دو کتابیں ہم نے دیکھ لی جنہیں مستشرقین نے ایڈٹ کر کے شائع کیا تھا۔ اب ہم کچھ مزید مثالیں دیکھتے ہیں۔ اسلام اور مستشرقین میں مولانا سلمان شمسی ندوی نے ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی مرحوم کی کچھ ملاقاتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی مرحوم کی کتاب المستشرقون والاسلام کا ترجمہ ہے، جو الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما علیہم کے عنوان سے بھی چھپی ہے، اور اس میں کچھ کمی بیشی اور بھی ہوتی رہی ہے۔ تو اس کا یہ ترجمہ ہے، اس میں ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی مرحوم نے اپنی ملاقاتوں کا تذکرہ کیا تھا جو انہوں نے مستشرقین سے کی تھی۔
تو اسی ایک ملاقات کا تذکرہ ہم کرنے لگے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی آکسفورڈ یونیورسٹی میں عربی اور اسلامیات کے صدر ایک ایسے یہودی کو پایا جس سے صحیح طور پر عربی کی ادائیگی بھی نہ ہوتی تھی۔ انہوں نے بھی دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کی طرف سے لیبیا میں انکوائری کا عہدہ سنبھالا تھا اور یہیں پر عرب ماحول میں عامیہ زبان سیکھی تھی۔ تو یہ جو مستشرق تھے جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں شعبہ عربی اور اسلامیات کے صدر تھے، ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میرے لیے تعجب خیز بات یہ تھی کہ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ استشراق کے طلباء کو قرآن مجید کی آیات کی تفسیر زمخشری کی تفسیر سے سمجھا رہے تھے، حالانکہ ان سے عبارت کی ادائیگی بھی نہ ہوتی تھی۔ اسی طرح حدیث و فقہ کی امہات الکتب کے درس کے وقت جب میں نے ان سے ان کے مراجع کے بارے میں پوچھا تو فرمانے لگے یہ ہمارے مستشرقین ہی کی تصنیفات ہیں، مثلا گولڈزیر وغیرہ اور شاک وغیرہ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو مستشرقین تھے وہ مستند لٹریچر سے، مسلمانوں کی لکھی ہوئی مستند کتابوں سے بھی استفادہ کرتے تھے۔ اب تفسیر زمخشری اپنی نوعیت کی اہم ترین تفسیر سمجھی جاتی ہے تو اس سے بھی استفادہ کرتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے تذکرہ کیا ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی نے کہ وہ حدیث اور فقہ کی امہات الکتب جو اپنے موضوع پر اور اپنے علم اور فن پر ایک اہم کتاب سمجھی جاتی ہیں اور بعد میں آنے والی کتابوں پر ان کا بہت زیادہ اثر رہا ہے، ان کتابوں کا درس دے رہے تھے یہ مستشرق پروفیسر جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں شعبہ عربی اور اسلامیات کے صدر تھے۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مستشرقین نے بعد میں اپنی تحقیقات کی بنیاد مسلمانوں کے لٹریچر کو بنایا اور اس میں سے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے علاوہ جو لٹریچر انہوں نے سامنے رکھا اس میں مستند لٹریچر سے بھی انہوں نے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھتے ہیں، یہاں پہ وہ لکھتے ہیں کہ مانچسٹر میں پروفیسر رابسن سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت وہ سنن ابو داؤد کے نسخہ کو ایک قلمی نسخہ مخطوطہ سے ملانے میں مصروف تھے۔ تو یہ وہ مثال ہے کہ جس میں مستند لٹریچر سے نہ صرف استفادہ کیا جاتا ہے بلکہ اس کو ایڈٹ وغیرہ کر کے شائع بھی کیا جاتا ہے۔ تو وہ جو ان کے پاس نسخہ تھا وہ ان کا تقابلی مطالعہ کر رہے تھے۔ تو اس طرح مستشرقین نے مسلمانوں کے لٹریچر میں سے جو مستند کتابیں ہیں اور مستند علمی ذخیرہ ہے اس سے بھی بہت زیادہ استفادہ کیا ہے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے علاوہ، کیونکہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کو ہم نے علیحدہ شامل کیا ہے اور ان کے ساتھ شامل نہیں کیا کیونکہ وہ مذہبی متن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، وحی ہے، اور یہ جو دوسری چیزیں ہیں مسلمانوں کا جو لکھا ہوا لٹریچر ہے وہ وحی نہیں ہے۔ اسی طرح ان کی تیسری خصوصیت یہ تھی کہ جب انہوں نے مستند لٹریچر سے استفادہ کیا تو اس میں بھی ان کی کوشش یہ رہی کہ جو اختلافی آراء ہیں ان کو زیادہ سامنے رکھا جائے۔ ان میں جو متعصب مستشرقین تھے انہوں نے بالخصوص ان اختلافی آراء کو بہت زیادہ اچھالا اور اس کی بنیاد پر ایسے مقدمات انہوں نے قائم کیے اور ایسا موقف انہوں نے پیش کیا کہ جو علمی طور پر اپنی کوئی مضبوط بنیاد نہیں رکھتا تھا، صرف چند ایسے اختلافی اقوال تھے اور اختلافی آراء تھی جن کی وجہ سے انہوں نے یہ موقف قائم کیا۔ تو اس کے بارے میں ہم تفصیل سے آگے بھی پڑھیں گے، لیکن فی الحال ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ مسلمانوں کے لٹریچر سے انہوں نے جو استفادہ کیا تو اس میں اختلافی آراء کو خاص طور پر اپنی تحقیقات کا انہوں نے موضوع بنایا۔ تو اب ہم اختلافی آراء پر مشتمل ان کے موقف کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ مشہور کتاب ہے میٹیریلز فار دا ہسٹری آف دا ٹیکسٹ آف دا قرآن، جس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ آرتھر جیفری کی کتاب ہے، اور اس سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن مجید میں بہت سی ایسی باتیں بھی نعوذ باللہ شامل ہیں جو قرآن مجید کا حصہ نہیں ہیں، اور بہت سی ایسی باتیں جو قرآن مجید کا حصہ ہیں وہ نعوذ باللہ قرآن مجید میں شامل نہیں ہیں۔ تو اس کتاب میں انہوں نے جو زیادہ استفادہ کیا ہے وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اختلافی آراء اور آپ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اختلافی اقوال کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ جو موقف ہے یہ پیش کیا ہے۔ چنانچہ کتاب المصاحف، جس کا ابھی ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ تاریخ قراءات اور تاریخ تدوین قرآن وغیرہ پر اور مصاحف کی تاریخ پر ایک اہم کتاب سمجھی جاتی ہے اور اسے آرتھر جیفری ہی نے ایڈٹ کر کے شائع کیا۔ اس کتاب میں جو اس طرح کے اقوال موجود تھے، جو اختلافی اقوال تھے اور یا شاذ آراء تھی، ان سے انہوں نے استفادہ کیا اور ان کو سامنے رکھ کر یہ موقف انہوں نے پیش کر دیا۔ اس کے بارے میں اسلام اور مستشرقین میں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر یہ لکھتے ہیں کہ جو آرتھر جیفری ہیں، آرتھر جیفری نے اپنی کتاب میٹیریلز میں کتاب المصاحف کے اس حصے کو بنیاد بنایا ہے کہ جس میں مختلف صحابہ اور تابعین کے مصاحف کا تذکرہ ہے۔
جیفری کا کہنا یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں مسلمانوں کا کسی ایک قرآن پر اتفاق نہ تھا، بلکہ ان میں سے اکثر کے پاس اپنا ذاتی مصحف تھا، اور یہ ذاتی مصحف ایک ایسے قرآن پر مشتمل تھا جو دوسروں کے پاس نہیں تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ ہمیں روایات و آثار سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے 15 اور تابعین کے 13 ایسے ذاتی مصاحف کا پتہ چلتا ہے کہ جن کی آیات مصحف عثمانی اور مروجہ قراءات کے خلاف ہیں۔ آگے چند ان صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ کے اسماء اور ان کے ناموں کا تذکرہ ہے جن کے مصاحف کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر لکھتے ہیں کہ آرتھر جیفری نے اپنی کتاب میں جنہیں مصاحف قرار دیا ہے وہ دراصل صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے مروی قراءات کی روایات ہیں، اور قراءات کا اختلاف یا تنوع اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم یہاں یہ بھی واضح کرتے چلیں کہ آرتھر جیفری نے کتاب المصاحف کی بنیاد پر قراءات کے جو بے شمار اختلافات نقل کیے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر روایات منقطع اور ضعیف ہیں۔ تو اس طرح کے اقوال تھے، اختلافی اقوال تھے، ان کو سامنے رکھ کر انہوں نے اپنی کتاب میں یہ موقف اختیار کیا ہے۔ تو یہ جو اقتباس ہے اسے میں نے زوم کر دیا ہے تاکہ آپ اگر اسے نقل کرنا چاہیں تو اسے نقل کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک مثال تھی کہ مستشرقین نے کیسے جو اختلافی آراء ہیں ان کو سامنے رکھ کر اپنا موقف ترتیب دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم کتاب ہے دی ہسٹری آف دا قرآن، یہ تھیوڈر نورلیکے کی کتاب ہے، اور اس میں بھی انہوں نے قرآن مجید کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ نعوذ باللہ اس میں قرآن مجید کا ایک اہم حصہ وہ شامل نہیں کیا گیا۔ کچھ کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر شامل نہیں کیا، اور اس طرح کے جو الزامات ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر وہ اس کتاب میں انہوں نے لگائے ہیں۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ بھی اس طرح جو امت میں اختلافی آراء موجود ہیں ان کو سامنے رکھ کر یہ موقف پیش کرتی ہے۔ اس کے بارے میں اسلام اور مستشرقین میں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر لکھتے ہیں کہ اس کتاب کی جو دوسری جلد ہے دور نبوی، خلافت ابوبکر صدیق اور خلافت عثمان رضی اللہ عنہما میں قرآن مجید کی جمع و تدوین کے بارے شکوک و شبہات سے بحث کرتی ہے۔ نورلیکے کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قرآن مجید کا جو سرکاری نسخہ تیار کیا گیا تھا اس میں وحی کا ایک حصہ شامل ہونے سے رہ گیا ہے۔ اس کے بقول اس جمع قرآن کے وقت یا تو حضرت زید رضی اللہ عنہ جو قرآن مجید کی تدوین کی کمیٹی کے سربراہ تھے سے کچھ آیات اور کچھ صورتیں پوشیدہ رہ گئیں، یا پھر انہوں نے اپنے بڑوں کی فرمانبرداری میں کچھ ایسے دشمنان اسلام کا ذکر قرآن مجید سے نکال دیا جو بعد میں اسلام لے آئے تھے۔ تو یہ اس کا موقف تھا جو اس نے نورلیکے نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، ایک مستشرق مفکر نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر لکھتے ہیں اس جلد میں اس نے قرآن مجید کے بارے میں اہل تشیع اور عیسائیوں کا موقف بھی بیان کیا ہے۔ تو زیادہ تر جو استفادہ کیا ہے وہ اہل تشیع کی اختلافی آرائی سے کیا ہے کہ ان کا موقف یہ ہے کہ نعوذ باللہ قرآن مجید میں ایک اہم حصہ جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا۔ تیسرا کام یہ ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کے غیر مستند لٹریچر سے استفادہ کرنا شروع کر دیا۔ تو کچھ ایسی کتابوں سے انہوں نے استفادہ کیا جو عام طور پر اتنی اہم نہیں ہیں، مستند نہیں ہیں، اور اس میں جو مواد موجود ہے وہ اتنا مضبوط مواد نہیں ہے، اور نہ اس سے عام طور پر استدلال کیا جاتا ہے۔ تو ایسی کتابوں سے انہوں نے استفادہ شروع کیا۔ تو اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ اسلام اور مستشرقین میں مولانا سلمان شمسی ندوی لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور مستشرق گولڈزیر نے یہ بات ذکر کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ یہ نہ جانتے تھے کہ غزوہ بدر پہلے ہوا ہے یا احد پہلے ہوا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے بات ذکر کی یہ انہوں نے کتاب الحیوان سے ذکر کی، جس میں ہر طرح کی بات جمع کر دی گئی ہے، اور وہ کوئی اتنی مستند کتاب نہیں ہے، ان سے عام معاملات میں بھی استفادہ نہیں کیا جاتا۔ تو اس طرح کا جو لٹریچر ہے اس سے استفادہ بھی کیا مستشرقین نے اپنی تحقیقات کے دوران، اور اس کے کچھ ایسے نتائج بھی سامنے آئے، اس کی ایک مثال ہم نے دیکھی ہے۔ تو ڈاکٹر حافظ محمود اختر جن کے مضمون کا پہلے بھی ہم نے حوالہ دیا ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے جو مقاصد ہیں تحقیقات کے وہ کون کون سی ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ ان کا پہلا مقصد یہ ہے کہ اپنے مقصد کو ثابت کرنے کے لیے ہر گری پڑی روایت کی تلاش میں رہنا، صریح اور قطعی عبارات کو غلط معنی پہنانا، خوبیوں کو خامیوں کے قالب میں ڈھالنا، اہل مشرق کی خوبیوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ اور اسی طرح حسین ہیکل لکھتے ہیں کہ ان کی جو تحقیقات ہیں
تو وہ اپنی تحقیقات میں کون سی ایسی وجوہ تھی جن کی بنیاد پہ غلطیوں کا شکار ہوئے؟ تو پہلی بات تو یہ تھی کہ صلاحیت نہیں تھی، عربی زبان میں عدم دسترس ان کی علمی لغزشوں کا ایک سبب بنی ہے۔ یہ لوگ عربی زبان کے اسرار و رموز پر ادراک سے قاصر ہیں۔ نمبر 2، یہ لوگ اسلام کے خلاف تعصب میں مبتلا ہیں، اس وجہ سے نہ صرف اسلام بلکہ دنیا کے کسی بھی مذہب کے خلاف بات کرنے سے وہ چوکتے نہیں ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انہیں مذہب سے نفرت ہو گئی ہے۔ تو یہ اقتباس اگر آپ نقل کرنا چاہیں تو میں اسے زوم کر دیتا ہوں، آپ اسے آسانی سے نقل کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ سبق میں ہم کس موضوع پر بات کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کچھ امتحانی سوالات کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر آج کا سبق مکمل کرتے ہیں۔ تو اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ مستشرقین کی خصوصیات کیا ہیں، تحریک استشراق کی خصوصیات کیا ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔